الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے صلح کروانے کے فضائل۔ صلح کروانا ہمارے پیارے آقا مدنی مکی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اللہ عز و جل قرآن پاک میں صلح کروانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 26 کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں خدائے رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، وَإِنَّ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑائی کریں تو ان میں صلح کرواؤ۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دراز گوش پر سوار تشریف لے جا رہے تھے۔ انصار کی مجلس پر گزر ہوا، وہاں تھوڑا سا توقف فرمایا۔ اس جگہ دراز گوش نے پیشاب کیا تو ابن ابی نے ناک بند کر لی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دراز گوش کا پیشاب تیرے مشک سے بہتر خوشبو رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو تشریف لے گئے، ان دونوں میں بات بڑھ گئی اور ان دونوں کی قومیں آپس میں لڑ گئیں اور ہاتھا پائی تک بات جا پہنچی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور ان میں صلح کروا دی۔ اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 128، ترجمہ کنز ایمان، اور صلح خوب ہے اور دل لالچ کے پھندے میں ہے۔ ایک اور مقام پر صلح کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 26 سورہ الحجرات آیت نمبر 10، ترجمہ کنز ایمان، مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صلح کرنے اور صلح کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ احادیث مبارکہ میں صلح کروانے کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کرائے گا، اللہ عز و جل اس کا معاملہ درست فرما دے گا اور اسے ہر کلمے کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جب وہ لوٹے گا تو اپنے پچھلے گناہوں سے مغفرت یافتہ ہو کر لوٹے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ایک اور حدیث پاک میں تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل آپس میں روٹنے والوں میں صلح کرا دینا ہے، کیونکہ روٹنے والوں میں ہونے والا فساد خیر کو کاٹ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک روز سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے کس لیے تبسم فرمایا؟ ارشاد فرمایا، میرے دو امتی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دو زانوں گر پڑیں گے، ایک عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل، اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ عز و جل مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا، اب یہ بیچارہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ کیا کرے، اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں۔ مظلوم عرض کرے گا، میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال دے۔ اتنا ارشاد فرما کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ اس وقت یعنی بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اللہ عز و جل مظلوم سے فرمائے گا،
دیکھ تیرے سامنے کیا ہے۔ وہ عرض کرے گا اے پروردگار عز و جل، میں اپنے سامنے سونے کے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں۔ یہ شہر اور عمدہ محلات کس پیغمبر یا صادق یا شہید کے لیے ہیں؟ اللہ عز و جل فرمائے گا یہ اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ بندہ عرض کرے گا ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ عز و جل فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے۔ پھر وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ عز و جل کس طرح؟ اللہ عز و جل فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق کو معاف کر دے۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ عز و جل میں نے اس کے سب حقوق معاف کیے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ عز و جل بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان آیات اور روایت سے صلح کروانے کی اہمیت اور ان کے فضائل و برکات معلوم ہوئے، لہٰذا جب کبھی مسلمانوں میں ناراضگی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا کر یہ فضائل و برکات حاصل کرنے چاہیے۔ بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ انہوں نے صلح پر آمادہ نہیں ہونا، لہٰذا انہیں سمجھانا بیکار ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں کو سمجھانا بیکار نہیں بلکہ مفید ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے۔ پارہ نمبر 27 سورہ الذاریات آیت نمبر 55، ترجمہ کنز الایمان۔ اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صلح کرنے، صلح کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔